إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ ہم سب مل کر اسے اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز و محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورۃ النور کی بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ درمیان خطبہ انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی مکمل جمعہ کا ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام انسانوں کی ہر طرح کی ضروریات کو پوری کرتا ہے اور انسان کے جذبات اور خواہشات کا احترام بھی کرتا ہے۔ انسانوں کی 5 بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اور سبحان اللہ اسلام نے پوری طریقے سے ان کے انتظام کا بندوبست کیا ہے۔ ان 5 پر گفتگو کرنے کے بجائے ایک جو اہم چیز ہے وہ انسان کی عزت اور آبرو ہے۔ دنیا کا یہ پہلا اور سبحان اللہ آخری یہ دین ہے، دین اسلام، جس نے انسان کی عزت و آبرو کی پرواہ کرتے ہوئے بہترین قوانین بنائے سبحان اللہ، اور بہترین اصول اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں تاکہ انسان کی عزت اور آبرو سے کوئی کھلواڑ نہ کرے، کوئی تماشا نہ بنائے۔ بہتان تراشی ہے، الزام تراشی ہے، تہمت ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی عزت و آبرو پر داغ دھبا آئے،
ان تمام چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں متعین کی ہیں۔ آپ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر پڑھیں گے تو محدثین نے کتاب الحدود قائم کیے ہیں اور فلا فلا گناہوں کی یہ سزا اسلام نے متعین کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں جانتے ہیں؟ اگر انسان کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہے گی تو آنے والی نسلوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ یورپ کا حال کیا ہے دیکھ لیجئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ نہیں کہ ان کی ماں کون ہے، ان کا باپ کون ہے۔ کیوں؟ عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ یہی وجہ ہے زمانے جاہلیت میں نکاح کے 11 اور 12 طریقے سسٹم تھے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے نکاح کے سارے سسٹم کو باطل قرار دیتے ہوئے نکاح اسلامی کو باقی رکھا، جس میں ولی کا ہونا ہے، گواہوں کا ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کو نکاح اسلامی کہا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کو باقی رکھا، اور جتنے طریقے تھے سبحان اللہ سب کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد قرار دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کی عزت اور آبرو محفوظ رہے۔ میں اصل میں آؤں گا اپنے موضوع پر، تمہید میں زیادہ وقت لینا نہیں میں چاہتا نہیں ہوں۔ جانتے ہیں موجودہ دور یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں میں جہاں یہود و نصارہ ملوث ہیں، یہود و نصارہ کی جانب سے فتنے آ رہے ہیں، وہیں کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں بہت سارے فتنے آ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہے جس نے دنیاوی کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھ لیا ہے۔ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی بھاگ دوڑ، دنیا کی ترقی، دنیا کی شہرت کو اس نے اصل مقصد سمجھ لیا ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں گے کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچے جب ان کے جوان ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ یہ جملہ کہتے ہیں بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، ان کو اپنی زندگی جینے کا اختیار ہے، ان کو جینے دیا جائے، بچوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، بچوں کو بار بار تنبیہ نہ کی جائے، بچوں کو بار بار ڈانٹ ڈپٹ نہ پلایا جائے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے، اس آزاد خیالی کا نتیجہ یہ ہوا سبحان اللہ کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے نکاح کے نام پر کورٹ میرج پہلے کرتی ہیں، ماں باپ کو اطلاع بعد میں دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ ہمارے بچے، ہمارے بچیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اور یہ بچیاں اسلام سے بالکل خارج ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں سبحان اللہ۔ لڑکوں میں بھی یہی معاملہ ہے اور لڑکیوں میں بھی یہی معاملہ ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے وہ ایک جہاں سبحان اللہ 14 فروری کی تاریخ ہے، اور وہیں پر عربی کے حساب سے 15 یہ شعبان ہے۔ اب آپ کیا فیصلہ کریں کس پر بات کی جائے؟ ایک طرف بہت بڑی لعنت آئی ہے، یورپ سے آئی ہے، روم سے آئی ہے، مغرب سے آئی ہے، ایک بہت بڑی لعنت مسلمانوں میں پنپ رہی، اللہ کی قسم ہے۔ اور ایک طرف ہے بدعات کا ماحول ہے، خرافات کا ماحول ہے، رسم و رواج کا ماحول ہے۔ میں نے پچھلے خطبے جمعہ میں اشارہ کیا تھا، بات وہیں کی وہیں رہ گئی، اور آج ایک نیا موضوع لے کر کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ 15 شعبان کی بدعات پر بات کی جائے تو یہ رہ جائے گا، اور اگر اس پر بات کی جائے تو وہ رہ جائے گا۔ 14 فروری کی جو تاریخ ہے سبحان اللہ، میں نے کہا مغرب سے ہو، یورپ سے ہو، یا مغربی کلچر ہو، یا روم سے ہو، لعنت آئی ہے، اور ایک لعنت یہ ہزاروں لعنتوں کو جنم دیتی، یاد رکھو۔ آپ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ کیا ہے آج کا دن؟ یہ آج کے دن کو اگر ویلنٹائن ڈے کہا گیا، کسی نے یوم عاشقہ کہا، تو عربی زبان میں عید الحب کہا جاتا ہے، عاشقوں کی محبت ہے، استغفر اللہ۔ آج عشق و معاشقہ کا دن ہے، سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، سارے رشتے یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ سرخ گلاب پیش کیا جاتا ہے، سرخ کپڑے پہنے جاتے ہیں، سرخ جوڑے پہنے جاتے ہیں، یہاں تک کہ چپل اور جوتے بھی سرخ پہنے جاتے ہیں۔ وہ گلاب کی قیمت جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، عام دنوں میں آج کے دن 100 ہزار روپے میں بکتا ہے۔ کیا ہے یہ لعنت کہاں سے آئی ہے میرے بھائیوں؟ اور افسوس کی بات یہ ہے، تعلقات جوڑے جاتے ہیں، رشتہ داریاں قائم کی جاتی ہیں، غیر محرم مرد، غیر محرم لڑکیاں، اجنبی مرد، اجنبی لڑکیاں، دونوں ملاقات کرتے ہیں، رشتہ یہاں سے جڑ جاتا ہے، استغفر اللہ۔
मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, बेहयाई के बाजार आम होते हैं। उसके बाद जो हाल होता है, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने ये सारी बातें मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, ये यहूदियों का रहेगा, ईसाइयों का रहेगा। वैलेंटाइन कौन था मैं इस पर बात नहीं करूंगा, वरना बहुत सारी बातें सुभान अल्लाह रह जाएंगी। जरा कुछ आपके लिए भी सबक मैं छोड़ करके जा रहा हूं। वैलेंटाइन कौन था मैं एक जुमले में अगर बात करूं, ये बहुत बड़ा पादरी कोई राहिब रहा होगा, ये एक राहिबा पर ये फरेफ्ता हो गया, उसका ये आशिक बन गया, और दोनों ने क्या क्या गलत ताल्लुकात कायम किए। नतीजे में उस वैलेंटाइन को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। आज के दिन को आशिकों की मोहब्बत का दिन यादगार बतौर यादगार के मनाया जाने लगा। और जनाब आली इसके आड़ में जो बेहयाई और फहाशी और उरियानियत ने जन्म लिया है, मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ साफ सीधे तौर पर अंदाज में, और कुछ मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला वादा करता हूँ। प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब सहाबे किराम, उम्मत की माएँ बहनें आई हैं, मैं आपको पैगाम दूंगा। सहाबियात हैं, अल्लाह की कसम है, बनाते रसूल हैं। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवियां हैं, आपकी बेटियां हैं, सहाबियात हैं। ये हमारे लिए उसवा हैं, नमूना है, आइडियल है। और मुस्लिम नौजवानों, आपके लिए प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, या दीगर अंबियाए किराम है, या असहाब रसूल है, अल्लाह की कसम है, ये हमारे लिए उसवा हैं, आइडियल हैं, रहबर हैं और नमूना हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ये लानत जहाँ थी वहीं रहती तो बात अच्छी थी, लेकिन ये लानत जिसने हजारों लानतों को जन्म दिया है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता ये मुस्लिम समाज में पनप रही है। मैं आपसे पूछता हूं, इसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक है, मुसलमानों से क्या वास्ता है? मुस्लिम समाज, मुस्लिम मुआशरे और मुस्लिम सोसाइटी से इसका कोई रब्त और जब्त होना ही नहीं चाहिए। हमारा क्या इससे ताल्लुक है? वो त्योहार रहेगा, उनका रहेगा, वो जो चाहे करे, अल्लाह की कसम है। लेकिन हम बहैसियत मुसलमान हैं, हम प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मेरे भाइयों, मामला इतना बढ़ गया, मैं आपको क्या बताऊं। हया का दौर खत्म हो रहा है, हया नाम की कोई चीज न रह गई। बेहयाई का दौर और उरियानियत का दौर आज हमारी आंखों के सामने है। पहले हया इस कदर सुभान अल्लाह कि अगर किसी लड़के का किसी गांव में अगर रस्म हो जाता था, मंगनी हो जाती थी, तो लड़का उस गांव में कदम नहीं रखता था कि गांव वाले क्या कहेंगे। गांव वाले क्या कहेंगे कि गांव में रस्म हुआ है, मंगनी हुई है, तो बार बार ये गांव आ रहा है। शादी से पहले लड़का उस गांव में कदम नहीं रखता था। आज ये हाल है, वालिदैन ला करके रंग जो मंगनी के बाद, रस्म होने के बाद वालिदैन बच्चे और बच्चियों को ला करके मोबाइल देते हैं, लीजिए बात कीजिए। रिश्ता हो गया है ना, मंगनी हो गई है ना। अरे मंगनी हुई है, निकाह थोड़ी हुआ है। मंगनी टूट भी सकती है, शादी की बारात घर से वापस जा सकती है, रस्म भी टूट सकता है। माँ और बाप ला करके मोबाइल बच्चे और बच्चियों को देते हैं, लीजिए बात कीजिए। और ऐसे भी वाकयात आए हैं कि माँ बाप ने मुलाकात के रास्ते भी हमवार किए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ जा रहे हैं हम? कौन सी ये तहजीब है, कौन सा ये कल्चर है? प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लानत से आजाद कराने के लिए आए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको नबी और रसूल बना करके भेजा, मक्के में क्या हाल था? उरियानियत का फहाशी का दौर था। लोग खाने काबा का बरहना होकर के तवाफ किया करते थे। एक मौका ऐसा आया, प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, एक शख्स को आप अलैहिस्सलाम ने देखा, वो इस तरह गुस्ल कर रहा था, खुले मैदान में गुस्ल नहीं करना चाहिए था। उस अंदाज से आप देख करके आए, आपके चेहरे पर अल्लाह की कसम है शर्मो हया के आसार झलकने लगे। आप सीधे आए, आपने खुतबा दिया और खुतबे में कहा, लोगों अल्लाह ये है, अल्लाह शर्मो हया वाला है और अल्लाह ने हुक्म दिया है तुम्हारे अंदर भी हया होनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये हमारा दीन है। मैं कुछ हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कहना यह है, वैलेंटाइन ये कौन था? इसके बारे में कई कहानियां हैं, अफसाने हैं, किस्से हैं, वाकयात है। वो रहा होगा कोई मरदूद, वो हमारा आइडियल थोड़ी है, वो हमारे लिए नमूना थोड़ी है, वो हमारे लिए आइडियल बन नहीं सकता है। आइडियल है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
یا آپ جا کر کے پتہ لگائیں اور دیکھیں وہ کیا رہا ہوگا۔ میں بات جلدی میں کر کے کچھ احادیث آپ کو سناؤں۔ اسلام نے کس طریقے سے یہ آج کا جو دن ہے 14 فروری، یہ بے حیا لوگوں کا تیوہار ہے، یہ مسلمانوں کا، مسلم نوجوانوں کا، مسلم بچیوں کا یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ جو عریانیت کے دل دادا ہیں، جنہوں نے معاشرے میں فحاشی کو پھیلایا ہے، ان کا یہ تیوہار ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے 2 تیوہار ہیں، میں ابھی بتا رہا ہوں، ہمارے 2 تیوہار ہیں، اسلامی فیسٹیول ہے، ایک ہے رمضان کی سبحان اللہ اور ایک ہے قربانی کی عید ہے سبحان اللہ۔ یہ 2 تیوہار پیارے نبی محمد رسول اللہ نے ہم کو دیے ہیں صلی اللہ۔ ان تیوہار میں جائز طریقے سے ہم خوشیاں مناتے ہیں، جائز طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل کر کے 2 گانا نماز ادا کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ اسلام نے کس طریقے سے حیا کی تعلیم دلائی ہے اور حیا کی ترغیب دلائی ہے، آئیے 2-4 حدیث پیش کر کے میں نے کہا بناتے رسول ہیں اور ازواج مطہرات ہیں، کچھ ان کے واقعات، اور مسلم جہاں گارجین موجود ہیں بہت سارے، نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، گارجین بھی بہت ہے، اللہ کی قسم ہے۔ 2 باتیں آپ کو سنا کر کے بعد میں اپنی ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر ایک دین کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، کسی میں پیٹنا ہے، کسی میں رونا ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، ہر دین کی ایک ایک پہچان ہے، ہر مذہب کا ایک ایک پہچان ہے۔ اسلام کی پہچان ایک ہے اور وہ حیا کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ حیا کی وجہ سے۔ کہا اسلام جانا جاتا ہے، اسلام یہ ممتاز ہے۔ اسلام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں شرم و حیا کی بڑی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لکل دین خلقا، ہر ایک دین میں کوئی نہ کوئی خوبی رہی ہوگی، اسلام میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حیا کی تعلیم دی۔ ویلنٹائن ڈے یہ بے حیا لوگوں کا کلچر ہے، یہ بے حیا لوگوں کا یہ تیوہار ہو سکتا ہے اور ہوگا ان کا سبحان اللہ۔ اسلام نے ہمیں حیا کی تعلیم دی ہے اور حیا کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ والحیاء من الایمان، ایمان کے 70 سے زائد شاخ ہیں۔ ایمان یہ جڑ ہے، جڑ ہے، اللہ کی قسم ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ جڑ ہے اور اس کی شاخیں بہت ہیں۔ انہی شاخوں میں ایک شاخ کیا ہے؟ حیا ہے۔ حیا کو ایمان سے جوڑ دیا گیا ہے، حیا کو ایمان سے جوڑ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا والحیاء من الایمان، حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا الحیاء خیر کلہ والحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا یہ سراپا خیر ہے، حیا یہ سراپا بھلائی ہے، اور جس کے اندر حیا ہے اللہ کی قسم ہے اس کے اندر خیر موجود ہے۔ پتہ یہ چلا حیا کا نکل جانا یہ خیر کا نکل جانا ہے اور حیا کا رہنا یہ خیر کا باقی رہنا ہے۔ ساری خوبیاں انسان کے اندر نکل جاتی ہے اگر اس کے پاس حیا نہ رہے۔ یہی وجہ ہے ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الحیا والایمان قرینا جمیع فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ آپ نے فرمایا ایمان اور حیا یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر انسان کے اندر سے حیا نکل جائے تو ایمان نکل جاتا ہے، ایمان اگر باقی ہے تو حیا باقی ہے، حیا باقی ہے تو ایمان باقی ہے۔ دونوں کو جوڑ دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک ہے تو وہ رہے گی، اگر وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں رہے گی، دونوں لازم اور ملزوم ہیں میرے بھائیوں۔ یہی وجہ ہے میں نے کہا بات میں وقت پر ختم کروں گا انشاءاللہ۔ سلف صالحین کے 2-4 واقعات میں جلدی میں سنا کر کے ایک اعلان پر بات ختم کروں گا۔ میں نے شروع میں کہا اگر اس مضمون کو جاننا ہے، اس عنوان کی اہمیت کو سمجھنی ہے تو آئیے سلف صالحین کو دیکھیں، پیغمبروں کو دیکھو، نبیوں اور رسولوں کو دیکھو۔ رمضان مہینہ آ رہا ہے، دروس میں نبیوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئیں گی، لیکن آئیے ایک نبی ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کے حوالے سے سورۃ القصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ایک علاقے میں پہنچے، مدائن کا علاقہ، وہاں پہنچے موسیٰ، یہاں دیکھو نوجوانوں کا رول دیکھو، بچیوں کا رول دیکھو، کردار دیکھو، ایک نوجوان کا کیا رول ہونا چاہیے،
چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدائن کے علاقے میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آ رہے ہیں اور اکٹھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 2 لڑکیاں ہیں، وہ مردوں سے دور ہیں، بھیڑ بھاڑ سے دور ہے، لڑکیاں کبھی بھیڑ میں نہیں چلتی ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام نے ایک بار دیکھا مدینہ منورہ کی وہ خواتین، اللہ کی قسم ہے جن کے عصمت اور عفت کا کیا کہنا۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا مدینے کی خواتین، کچھ عورتیں ایسی ہیں نماز پڑھ کر کے بیچ روڈ میں سے جا رہی ہے، آپ علیہ السلام نے کہا اے خواتین اسلام، تمہیں کیا ہو گیا ہے، بیچ میں چلنے کا تمہیں حق نہیں ہے، راستے کے کنارے کنارے جاؤ۔ آپ نے تعلیم دی، ان ماں بہنوں کا رول دیکھو، کردار دیکھو۔ وہ خواتین دیوار سے ایسے چمٹ کر کے چلنے لگی کہ ان کے دوپٹے دیوار میں پھنستے تھے، اللہ کی قسم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، جب دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، اپنے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، دیکھا 2 لڑکیاں ہیں، مردوں سے دور ہیں، ہجوم سے الگ ہے، دور کھڑی ہوئی ہیں، دور کھڑی ہیں، اپنے باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جوان آدمی ہے، ان کا رول دیکھو، اور وہ جوان لڑکیاں ہیں، مردوں سے کس طریقے سے دور ہے، ان کا رول دیکھو۔ یہ ساری باتیں اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں موجود ہیں۔ میں نے اشارہ کیا میرے بھائیوں، ایک اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر ایک نام آیا ہے مریم علیہ السلام کا، سیدہ مریم۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یاد کرو اس مریم کو جس نے اپنی عفت، اپنی عصمت اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کیا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے سورہ مریم میں اللہ نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ جب مریم علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی ان کے پاس قریب میں آ رہا ہے، در حقیقت وہ فرشتہ تھا، انسانی شکل میں آ رہا تھا۔ مریم علیہ السلام نے دیکھا ایک اجنبی مرد ہے، ایک اجنبی آدمی ہے، میرے قریب میں آ رہا ہے۔ مریم نے کہا رحمان کی پناہ، رحمان کی پناہ، اگر تو تقوی والا ہے تو مجھ سے دور رہنا۔ سبحان اللہ، یہ تمہارے رول ماڈل ہے میری ماں بہنوں، یہ مریم علیہ السلام کا کردار ہے، یہ ان کا رول ہے، یہ تمہارے آئیڈیل ہونے چاہیے۔ ناچنے والے، تھرکنے والے، ڈانس کرنے والے، ٹک ٹاک بنانے والے، ریلیں بنانے والے، اپنی بے پردگی کا مظاہرہ کرنے والے، اے نوجوانوں اور اے نوجوان بچیوں، یہ تمہارے رول ماڈل نہیں ہو سکتے ہیں۔ بناتے رسول، صحابیات، یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ ایک لعنت کی آئی ہے، ہزاروں لعنتیں مسلمانوں میں آ گئی ہے، وقت نہیں بتانے کا، اللہ کی قسم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بات میں جلدی میں کروں گا۔ مائی عائشہ کون ہے؟ یہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جن کی پاک دامنی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی 18 آیات میں کیا ہے۔ مائی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب میرے حجرے میں محمد رسول اللہ کو دفن کیا گیا تو کہتی ہے میں اپنے حجرے میں جاتی تھی، سر پر کبھی دوپٹہ رہا کبھی نہیں رہا، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میرے کمرے میں میرے شوہر مدفون ہیں۔ کہتی میں ایسے چلی جاتی تھی۔ بعد میں میرے والد صدیق اکبر کا انتقال ہوا، ان کو لا کر کے پیارے نبی محمد رسول اللہ کے داہنے جانب میں دفن کر دیا گیا۔ میں عائشہ فرماتی ہے صدیق اکبر میرے باپ تھے، کوئی مسئلہ نہیں، باپ کے سامنے یوں ہی کبھی بغیر دوپٹہ کے بھی جایا جا سکتا ہے، سر پر آنچل ہو یا نہ ہو۔ کہتی ہے میرے والد اور میرے شوہر دونوں جب میرے حجرے میں دفن کیے گئے میں ایسے چلی جاتی تھی۔ یاد رکھو یہ زندگی کی بات نہیں ہے، یہ وفات ہو گئی ہے، یہ وفات کی بات ہے۔ حیا کا عالم دیکھو، اللہ کی قسم ہے، ارے ہمارے کلیجے ہل جانے چاہیے، آنکھیں بھیگ جانی چاہیے۔ حیا کا عالم دیکھو مائی عائشہ کے، فرماتی ہے میرے نبی محمد رسول اللہ اور میرے والد صدیق اکبر دونوں مدفون ہیں، میں ایسے چلے جایا کرتی تھی۔ تیسری جگہ میں نے خاص رکھی تھی اپنے لیے، کس کے لیے؟ اپنے لیے رکھی تھی۔ عمر ابن خطاب بیمار ہوئے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا، کہا جاؤ عائشہ سے کہو زندگی بھر میں محمد رسول اللہ کے ساتھ رہا، میں دنیا سے جانے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں نبی کے بغل میں رہوں۔ سبحان اللہ، عائشہ کی آنکھیں بھیگ گئی رضی اللہ عنہ۔ کہا جب انہوں نے اپنے لیے مانگ لی ہے تو قربانی دے دی۔ چنانچہ ماں عائشہ فرماتی ہے فلما دفن عمر معاہم، کہتی ہے جب عمر ابن خطاب کو دفن کیا گیا میں اپنے حجرے میں جب کبھی بھی جاتی تھی، یہ انتقال کے بعد کی بات ہے، عمر ابن خطاب کی وفات ہو گئی ہے، دفن کر دیے گئے ہیں۔ ماں عائشہ فرماتی ہے عمر جب
دفن کر دیے گئے میرے حجرے میں اللہ کی فواللہ اللہ کی قسم ہے میں جب کبھی بھی حجرے میں گئی ہوں میرے سر پر آنچ چل رہا ہے میرے سر پہ آنچ چل رہا ہے میں نے پردے کا اہتمام کیا ہے کیوں عمر وہاں پر موجود ہے سبحان اللہ حالانکہ وفات کی بات ہے اور بنات رسول کی اگر میں بات کروں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہیں یہ چاہے آپ کی چہیتی بیوی آپ کی چہیتی بیٹی ہے سبحان اللہ جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا آیا ہے یہ ہمیشہ یہ مرتبہ انہوں نے اپنے شوہر علی سے کہا میرے شوہر علی مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرا جب انتقال ہو جائے گا جنازہ لوگ لے جائیں گے نعش پر تخت پر رکھ کر کے جب میرا جنازہ لے جائیں گے دن کے اجالے میں جائے گا تو اجنبی لوگوں کی مرضیں جو ہے اجنبی لوگوں کی نگاہیں ان کی نظریں میرے جنازے پر پڑیں گی میرے جسم کے نشیب و فراز اور اونچ نیچ کو جب وہ لوگ دیکھیں گے مجھے بڑی حیا بڑی غیرت آ رہی ہے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا لہذا اے میرے شوہر علی میں آپ سے گزارش کرتی ہوں میرا جب انتقال ہو جائے میرے جنازے کو تخت پر رکھنا رات کی تاریکی میں بعد مغرب کے لے کر کے جانا تاکہ میری موت کے بعد بھی میرے لاش کے نشیب و فراز کو اونچ نیچ کو کوئی اجنبی کی نگاہ دیکھ نہ پائے اللہ کی قسم ہے یہ حیا کا یہ عالم آج کی ماں بہنوں کے اندر یہ کہاں چلے گیا یہ عفت کا یہ عالم یہ پاک دامنی کا عالم میرے بھائیوں میں آپ کو کیا بتاؤں اور میں نے کہا یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے یہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور آخری بات یہ ہے والدین سے کہیں گے ذمہ داروں سے ہم کہیں گے گارجین سے کہیں گے بہت سارے لوگ ہیں نا کہتے ہیں میں نے شروع میں کہا نا بچہ جوان ہو گیا ہے بالغ ہو گیا ہے جینے دیجیے اپنی زندگی ڈسٹرب مت کرو اسے جوان ہو گیا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ گارجین ہیں آپ اپنے بچوں پر احتسابی نظر رکھیں آپ کے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کس سے دوستی ہے کس سے تعلق ہے کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں ایک مخنث آیا مخنث کس کو کہتے ہیں اردو زبان میں ہجڑا کو کہا جاتا ہے جو نسوانی شکل صورت اختیار کر کے یہ آتے ہیں ایک مخنث ام سلمہ کے پاس آیا ایک آخری بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور آ کر کے اس ایسی باتیں کرنے لگا نا جس سے جنسی جذبات بھڑک اٹھیں وہ ہوتے ہیں نا مخنث ان کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے نا بہت سارے اچھے بھی ہیں مخنث آیا آ کر کے ان کے گھر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی باتیں کرنے لگا اتنے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ گھر میں آئے آپ نے دیکھا مخنث آیا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جو ہے ماحول خراب کر رہا ہے آپ نے فوراً کہا اخرجوہم من بیوتکم ام سلمہ اسے گھر سے نکال دو دوبارہ یہ مخنث ہمارے گھر کو نہ آئے اللہ کی قسم ہے اس لیے کہیں ایسا نہ ہو ماحول خراب ہو جائے آپ گارجین ہیں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ پلاتے رہیں نصیحت کرتے رہیں تنبیہ کرتے رہیں تنبیہ کرنا نہ چھوڑیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ام سلمہ کو آپ نے سمجھایا میرے بھائیوں یہ بہت ساری اس حوالے سے باتیں ہیں میں نے بہت ہی جلدی میں اتنی باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں ہمارا اپنا جو کلچر ہے اسلامی تعلیمات ہے اسلامی تہذیب ہے حیا ہے پاک دامنی ہے عزت ہے عفت ہے عصمت ہے ان تمام چیزوں کو باقی رکھو خود بھی اس پر عمل کرو اپنی اولاد کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کرو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و